ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ سورہ بقرہ میں گائے کے قصے میں گائے کی خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے آپ اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو۔ فارد کہتے ہیں بوڑھی کو اور بکر کہتے ہیں جوان بچیا۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ان کے درمیان ہو۔ فافعلوا، کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں کہا گیا ہے، جو تمہیں کہا گیا ہے وہی کرو۔ دراصل جس وقت بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاتل کی نشاندہی کے لیے حاضری دیتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ یہاں سے ہم پہلی بات یہ سیکھ سکتے ہیں کہ قوم کو جس وقت کسی اہم مسئلے میں حل کی ضرورت پڑی تھی تو انہوں نے باب نبوت پر حاضری دی تھی، انہوں نے بارگاہ موسیٰ میں حاضری دی تھی۔ اور اگر قوم موسیٰ باب نبوت پر حاضری دے تو انہیں اندھیروں سے نکالنے کا سبب بن گیا، تو خود سوچئے جو نبیوں کے امام، رسولوں کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے تو یقیناً وہ قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کریں گے، قوم کے مسائل کا حل فرمائیں گے۔ دوسری چیز اس آیت سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ دعا تو سب کر سکتے ہیں، سب کرتے بھی ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جن کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور ان کی دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جیسے قوم کو پتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں زیادہ اثر ہے، اس لیے قوم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ تو دوسری چیز ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اس آیت سے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کی بارگاہ میں بھی جانا چاہیے جو خاص لوگ اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز، مشکل حالات میں، مصیبت والے حالات میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا انسان کے وجود کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ رسالہ قشیریہ نے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق پیدا کی تو اپنی مخلوق سے کہا کہ مجھ سے رازداری سے باتیں کرتے رہنا، یہ نہ کر سکو تو مجھے دیکھتے رہنا، یہ بھی نہ کر سکو تو میری بات سنتے رہنا، یہ بھی نہ کر سکو تو میرے دروازے پر آ جانا، میرے در پر آ جانا، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی حاجات کسی سے جو اللہ والے ہیں، کسی سے دعا کے ذریعے میرے سامنے پیش کرتے رہنا۔ اور تفسیر تبصرہ میں قشیریہ کے حوالے سے استاد ابو علی دقاق کا قول بیان کیا گیا کہ انسان کے آنسو اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں، سانسیں دلوں کے راز کو ظاہر کرتی ہیں، اور دعائیں محبوب کے ساتھ راز و نیاز کے پیغامات ہوتے ہیں۔ یہ راز و نیاز کے پیغامات معبود اور محبوب کے ساتھ ضرور کرنے چاہیے۔ اور امام قشیری خود فرماتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے سیڑھی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر فوری عمل کرنا چاہیے، لہت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح قوم موسیٰ کو کہا گیا گائے ذبح کرو، اب انہیں چاہیے تھا گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہ سوال میں پڑ گئے، اچھا آپ بتائیں وہ گائے کیسی ہو؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے لا فارد ولا بکر،
نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اوانم بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام کو ماننے کی اسی طرح توفیق دے جس طرح رب کی منشا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔